Sachai Biblical Information. سلام شلوم، خداوند خدا الہیم کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اور آپ سبھی خداوند کے فضل سے امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اور بدی سے دور اور خداوند پہ ایمان رکھ کے اس سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جس کے ٹائٹل سے آپ جان ہی چکے ہیں، واٹ از سن؟ گناہ کیا ہے؟ جواب ہمیں بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے، جو کہ پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 4 آیت میں ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شریعت کی مخالفت ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہوں میں آپ سے تھوڑا سمپل کہ مخالفت کرنا، خدا کے خلاف آواز اٹھانا یا خدا کے حکموں کے خلاف جانا، یہ گناہ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 7ویں آیت، بک آف جینیسس چیپٹر 4 ورس 7۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ آمین۔ اور اگر ہم گناہ نہ کریں اور اس کی بات کو مانیں تو پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اردو ٹرانسلیشن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کچھ لفظوں کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خطا کو بھی گناہ کہا جاتا ہے، یا آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو سنڈ ہے، اور اگر ہیبرو ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو پرفیکٹ ورڈنگ آپ کو نظر آتی ہے۔ ایک بات بہت سمپل ہے اور سب کو سمجھ آ جائے گی ایزیلی، کہ خداوند نے ہمیں اچھا بنایا ہے۔ اچھا، خداوند نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اگر ہم خداوند کی چیزوں کے اپوزٹ جاتے ہیں، اس کے کلام کے اپوزٹ جاتے ہیں، تو وہی چیزیں جو ہمیں بہت فائدہ مند ہیں وہ ہمیں نقصان دہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس زندگی کے اندر وہ زندگی کے لیے ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہمیں وہ والی زندگی کے اندر جو آسمان پہ ہمارا خدا دے گا، ہمارا ایمان ہے، وہاں پہ جو ہے ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہمیں جیسا خداوند نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ تم باعث سے برکت ہو، تو ہم باعث سے برکت ہوں، اس زمین پر بھی اور اس آسمان میں بھی۔ لکھا ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمان پر جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، اینجلز سیلیبریٹ۔ تو اینجلز جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم سے سیکھ رہے ہیں اوبیسلی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ ایک ایسی سکرین پلے کر رہے ہیں جس کے پیچھے جو ہے وہ آڈینس بیٹھ کے سیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک مثال بننا ہے، جیسا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں بالکل ویسا بننا ہے جیسا ہمارے مسیح نے کہا کہ ہمیں ہونا چاہیے، یعنی کہ فرما بردار اچھے بیٹے بننا ہے ہمیں۔ ہم نے اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے، ہم نے اپنے باپ کے کلام کے اوپر توجہ کر کے اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا محبت کرنے والا خدا ہمیں ایسی محبت سکھاتا ہے جس میں تنزیہ مزاج نہ ہو۔ جی ہاں، یہ بھی گناہ کی ہی کیٹیگری ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ
غصہ آ جانا، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر دیکھتے ہیں ہم کہ غصے کے اندر ہم بہت زیادہ رانگ چیزیں کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے جو ہم کہنا نہیں چاہتے، یا پھر غصے میں سے بہت کچھ لوگ کر دیتے ہیں جس سے ان کو بعد میں بہت زیادہ لاس اٹھانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی وہ گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ نارمل بات ہے، سب ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس دنیا کا ہم شکل نہیں بننا ہے دوستو، ہمیں بننا ہے اپنے مسیح کی شکل اور شبیہ پہ. ہمیں بننا ہے اپنے مسیح کے دیے ہوئے قانون کے مطابق. ہمیں بننا ہے اپنے خدا کے دیے ہوئے موتیوں کے ساتھ، وہ موتی جو ہمیں اس جہاں میں بھی برکت دیں گے اور اس جہاں میں بھی برکت دیں گے. آمین. آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے زبور 25 کی 8ویں آیت. وہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ کیسا ہے. تو آیت مبارکہ کی خوبصورت لفظوں کے اندر جو لکھا ہے اس کو اگر آپ فیل کر سکیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. خداوند نیک اور راست باز ہے. خداوند نیک اور راست باز ہے. اب جو نیک اور راست باز ہو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے وہ آیت جو ہے وہ آگے بتا رہی ہے ہمیں. اس لیے وہ گناہگاروں کو رائے حق کی تعلیم دے گا. اس لیے کس لیے؟ کیونکہ وہ نیک ہے اور راست باز ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو رائے حق کی تعلیم دے گا. آپ اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برے کے ساتھ بات ہی نہ کریں، اور بروں کو ساتھ جو ہے اگر بات کریں تو ان کو بس طنزیہ مزاج سے بات کریں، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ایسے انداز سے بات کریں جیسے کہ وہ مسیحی ہی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ بات کریں، ان کی زندگیوں کے اندر سے اگر ہم کوئی پرابلم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. آج اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، کیونکہ خداوند کا کلام زبور نویس کی کتاب اس کے 32 چیپٹر کی ورس 1 میں کہتا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے. خداوند اپنا کفارہ دیتا ہے. کیا آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ اور اگر ایمان لاتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اب جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں.